بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد. عزیز طلبہ، گزشتہ نشست سے ہم نے اس موضوع کا آغاز کیا تھا، تشہیر، تعارف، شرعی حیثیت اور حدود. اس موضوع کو ہم نے 6 عنوانات میں تقسیم کیا تھا، اور ان 6 عنوانات میں سے ابتدائی جو تعارفی 4 عنوانات تھے وہ ہم نے مکمل کر لیے تھے: تشہیر کا تعارف، اقسام اور وسائل، اور تشہیر کی خصوصیات، تشہیر کے اقتصادی اثرات. آج کی اس نشست کے اندر انشاءاللہ آخری 2 نکات جن کا تعلق شرعی حوالے سے ہیں وہ ڈسکس کرتے ہیں: تشہیر کی شرعی حیثیت اور تشہیر کی شرعی حدود. جہاں تک تشہیر کی شرعی حیثیت ہے کہ کیا اپنی مصنوعات اور سروسز کو بیچنے کے لیے ان کی تشہیر کرنا، لوگوں کے علم میں اپنی چیز کو لے آنا، کیا یہ شرعاً جائز بھی ہے یا نہیں؟ یعنی اس کا یہ جو تشہیر کا ایک بنیادی کانسیپٹ اور تصور ہے، یہ شریعت کی تعلیمات اور اصولوں کے مطابق ہے یا نہیں؟ اس حوالے سے اگر ہم قرآن و سنت کی نصوص میں غور کریں تو بنیادی طور پر ہمیں یہ نقطہ اور یہ تصور اس تصور کا جواز ملتا ہے، قرآن سے بھی اور سنت سے بھی، آثار صحابہ سے بھی. قرآن کے اندر حضرت یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں بادشاہ کو کہ قال اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم، کہ مجھے زمین کے خزانوں پر مقرر کر دو اور میں محافظ بھی ہوں اور صاحب علم بھی. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان کے اپنے اندر اگر کوئی صفات موجود ہے تو اس کو اگر ایک انسان کسی کے سامنے بیان کر دے ان صفات کو جو حقیقت میں اس میں موجود ہے، تو اس میں شرعی طور پر کوئی قباحت نہیں ہے. حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا انی حفیظ علیم. تو اسی لیے انسان جس طرح اپنی ذات کی صفات بیان کر سکتا ہے، تو انسان کی اپنی اگر کوئی چیز ہے، پروڈکٹس ہے، تشہیر ہے، ان کی بھی اگر انسان صفات بیان کرتا ہے بشرطیکہ کہ ان میں اس چیز میں وہ صفات موجود ہو، تو اس میں زیادہ کوئی قباحت نہیں ہونی چاہیے. اسی طرح احادیث میں بھی آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ احادیث میں تو تشہیر کا ثبوت بھی موجود ہے کہ وہ ایک مرتبہ ایک صحابی جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ مانگنے آئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا تھا کہ تمہارے گھر میں جو کچھ ہے وہ لے آؤ. وہ لے آیا تو وہ ایک پیالہ تھا اور ایک چادر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مجلس میں اعلان کیا تھا کہ کون ہے جو یہ پیالہ اور چادر مجھ سے خریدے. لوگوں نے، کچھ صحابہ نے 1 درہم کی قیمت لگائی، کچھ نے 2 درہم کی. تو یہ بھی تشہیر ہی ہے، اعلان کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مجلس میں. تو ایک حوالے سے یہ بھی ایک قسم کی تشہیر کا ایک بنیادی تصور اس میں پایا جاتا ہے. صحابہ کے آثار سے بھی یہ ثابت ہے. بہت سارے صحابہ کا تذکرہ ملتا ہے. علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ کوفہ کے بازار میں اپنی تلوار لہرا کر اعلان کرتے تھے کہ کون ہے مجھ سے جو میری تلوار خریدے گا. تو المعجم الاوسط کے اندر اس کا تذکرہ موجود ہے. بہرحال صحابہ کے آثار سے بھی اس کی بنیادی تصور اس کا ملتا ہے. فقی اعتبار سے معاصر کچھ علماء نے فقی اعتبار سے، جیسے شیخ یاسر بن طه ہے، انہوں نے المعاملات المالیہ المعاصرہ فی الفکر الاقتصاد الاسلامی کے اندر اعلان اور تشہیر کے بارے میں کہا ہے کہ اس کی مشابہت سمسرہ اور دلال کے ساتھ ہے، کمیشن ایجنٹ جس کو آپ کہتے ہیں. تو جس طرح کمیشن ایجنٹ جو ہے اس کا کام ہوتا ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ گاہکوں کے پاس جائے، آپ کی چیز کا تعارف کرائے، گاہک کو، کسٹمرز کو لائے زیادہ سے زیادہ. جو کام ایک انسان کرتا ہے اور اس پر کمیشن وصول کرتا ہے، وہی کام اگر آپ تشہیر اور ایڈورٹائزمنٹ سے کرتے ہیں تو یہ بھی ہے، تو یہ بھی سمسرہ اور دلال کی مشابہت ہے کمیشن ایجنٹ کے طور پر. تو اس کی مشابہت کمیشن ایجنٹ کے ساتھ ہے، لہٰذا جب وہ جائز ہے، اس کے عدم جواز میں، یعنی اس کی جواز میں کسی قسم کا کوئی اختلاف نہیں ہے فقہا کا، سب فقہا کمیشن ایجنٹ کے اجازت دیتے ہیں، تو تشہیر کی ممانعات پر بھی کوئی ایسی دلیل موجود نہیں ہے. بہرحال تو اس سے بھی تشہیر کا جواز معلوم ہوتا ہے کہ شرعاً تشہیر کا جو عمل ہے اگر اس میں خرابی نہ ہو تو یہ شرعاً جائز ہے. اب تشہیر کی شرعاً تو جائز ہے، لیکن اس کے لیے بنیادی شرعی حدود کیا ہے کہ ایک انسان اگر اپنی پروڈکٹس اور خدمات یا سروسز کی تشہیر کرنا چاہتا ہے تو اس کو کس قسم کی یعنی کہ حدود کو مد نظر رکھنا چاہیے اور کس قسم کی چیزوں کو مد نظر رکھنا چاہیے. تو اس حوالے سے یہ چند حدود ہے. سب سے پہلی بات تو یہ کہ پروڈکٹس حلال ہو، یعنی جس چیز کی تشہیر کی جا رہی ہے وہ چیز شرعاً حلال ہو. حرام چیز کا تو نہ خرید و فروخت جائز ہے اور نہ ہی اس کی تشہیر جائز ہے. تو اسی لیے جب اس کی خرید و فروخت ہی جائز نہیں ہے تو اس حرام چیز کی تشہیر کیسے جائز ہو سکتی ہے؟ جیسے شراب ہے، سود ہے، فلم وغیرہ ہے، تو ان کی تشہیر بھی جائز نہیں ہے، حرام ہے.
دوسرا جو بنیادی نقطہ ہے یا جو دوسری بنیادی شرط ہے جس کو مد نظر رکھنا ضروری ہے، وہ ہے پروڈکٹ یا جو بھی چیز جس کی آپ تشہیر کر رہے ہیں، خدمات ہے، سروسز ہے اور یا کوئی چیز ہے، تو اس کی صفات اور عیوب کو مد نظر رکھ کر حقیقت اور سچ بولا جائے۔ یہ جائز نہیں ہے کہ ایک چیز کے اندر کوئی صفات اور کوئی کسی قسم کی کوالٹی موجود نہیں ہے اور جھوٹ بول کر جو ہے تشہیر کے اندر جھوٹ بولا جائے، تو یہ شرعاً جائز نہیں ہوگا اسی تشہیر۔ اسی طرح اگر پروڈکٹس کے اندر کسی قسم کا عیب موجود ہے، کوئی خرابی ہے، کوئی فالٹ ہے، تو اس کو بھی بیان کرنا ضروری ہے، اس کی حقیقت کا اظہار کرنا ضروری ہے تاکہ سامنے والے کو مکمل حقیقت کا پتہ چل جائے۔ تو عیب چھپانا یا خرابی چھپانا اور اگر صفات نہیں ہے تو اس اپنی صفات سے جھوٹ بول کر صفات کا اظہار کرنا یہ جائز نہیں ہوگا۔ تیسری جو بنیادی شرط ہے یا تیسری جو بنیادی ضروری بات ہے وہ ہے تصاویر اور انسانی اعضاء کی نمائش، یعنی اس حوالے سے شرعی حدود کو مد نظر رکھنا ضروری ہے۔ یعنی اگر تشہیر یا ایڈورٹائزمنٹ جو ہے وہ تصویر کی شکل میں کی جا رہی ہے، کسی چھوٹی سی شارٹ فلم بنائی جا رہی ہے یا پکچر ہے، تصویر ہے، تو اس میں اگر غیر جاندار چیز کی تصویر ہے، درخت ہے، پہاڑ ہے، عمارات ہے، مکانات وغیرہ ہے، تو اس میں تو کوئی حرج نہیں۔ لیکن جاندار کی تصویر، جہاں تک بات جاندار کی تصویر کی بات ہے، تو جاندار کی تصویر میں اگر پرنٹ ہے جیسے کہ رسائل، اخبارات وغیرہ پر ہے، تو اس میں تو جاندار کی تصویر کی شرعی طور پر بالکل اجازت نہیں ہے۔ نہ مرد کی تصویر کی اجازت ہے، نہ عورت کی تصویر کی اجازت ہے۔ اور جہاں تک الیکٹرانک میڈیا کی بات ہے، ڈیجیٹل تصویر کی بات ہے، جیسے کہ سی ڈی وغیرہ کے اندر یا کوئی ٹی وی پر کوئی کہانی چلائی جاتی ہے یا اس سے کوئی شارٹ فلم بنائی جاتی ہے یا کوئی بھی چیز ہے جس کا جو خارج میں کسی پرنٹ آؤٹ اس کا نہیں نکالا جاتا، تو اس میں عورت کی تو تصویر کی اجازت بالکل بھی نہیں ہے۔ وہاں پر بھی ہاں مرد کی تصویر کی اجازت ہے، بشرطے کہ اس کے اعضاء کی یعنی جو مستورہ ہے، اعضاء اور شرمگاہ ہے، ان کو ہٹا کر اس کے علاوہ باقی اگر مرد کی تصویر دی جائے تو کچھ علماء نے اس کی اجازت دی ہے۔ بہرحال یہ ہے بنیادی طور پر تصویر کے حوالے سے ایک مختصر سا اصول۔ اچھا، اس کے علاوہ قانون کی پابندی بھی ضروری ہے۔ تشہیر کے حوالے سے حکومت نے اگر کوئی قانونی کوئی شرط لگائی ہے کوئی عوامی مصلحت کے لیے، تو اس کو مد نظر رکھنا ضروری ہے کہ سائن بورڈ کس کس جگہ لگانا چاہیے، کس جگہ ممانعت ہے، تو ان کو بھی مد نظر رکھنا ضروری ہے۔ اس کے علاوہ منکرات سے احتراز کرنا ضروری ہے۔ منکرات کا مطلب ایک تو وہی ہو گیا کہ عورتوں کی تصاویر نہ آئے، عورتوں کی آواز نہ ہو، موسیقی اور گانے وغیرہ اس میں نہ ہو، تو یہ جو فضولیات ہیں ان سے بھی بچنا ضروری ہے۔ تشہیر کے اندر اگر ایسی چیزیں آئے گی تو شرعی اعتبار سے اس کی اجازت نہیں ہوگی۔ آخری نقطہ ہے مبالغہ آرائی اور فرضی کہانیاں، یعنی اگر جھوٹ نہ ہو تو اپنی طرف سے کسی پروڈکٹ کی صفات، ایسی صفات بیان نہ کی جائے جو اس میں نہیں ہے، جھوٹ نہ ہو، تو صرف مبالغہ کرنے میں اور فرضی کہانی بنانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ایک فرضی سی کہانی بنائی کہ مثال کے طور پر ایک درد کی ٹیبلٹ ہے وغیرہ، تو کوئی آدمی آتا ہے اور اس کو درد محسوس ہوتا ہے اور وہ ٹیبلٹ کھاتا ہے اور فوراً ٹھیک ہو جاتا ہے، اس طرح فرضی کہانی سی بنائی جاتی ہے تو اس میں تو حرج نہیں ہے، لیکن جھوٹ سے بچنا ضروری ہے۔ بہرحال یعنی ایسی صفات نہ ہو فرضی کہانی میں یا مبالغہ آرائی میں بھی کہ جس کے جو جھوٹ کی حد تک انسان کو لے جائے، تو یہ جائز نہیں ہے۔ ہاں ایسا مبالغہ آپ کر سکتے ہیں، مثلا ایئر کنڈیشن کے لیے آپ کہہ رہے ہیں کہ گرمیوں میں سردی کا مزہ، یا اس طرح کے الفاظ آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن شرط یہی ہے کہ جھوٹ کے زمرے میں نہ جائے۔ تو بہرحال یہ بنیادی طور پر شرعی حدود ہے تشہیر کی، جن کو مد نظر رکھنا ضروری ہے۔ تو یہ موضوع بھی الحمدللہ ہمارا مکمل ہو گیا۔